الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 21 رمضان المبارک ہے، اور آج جس ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے ان کی شان یہ ہے اور ان کا تعارف یہ ہے کہ حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، ہمراز مصطفیٰ، دم ساز مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا ہم نے ذکر خیر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کا ذکر سن کے ان کے ذکر سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں 28ویں سپارے کی جو پہلی صورت ہے سورۃ المجادلہ، اس صورت کی آیت نمبر 12 سے ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ہم نے گفتگو کرنی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص پر، خصائص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس آیت میں آپ کی خصوصیت یہ ہے، اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی راز کی بات کرنا چاہو تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے کچھ صدقہ دے لیا کرو۔ اب صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو امراء صحابہ کرام تھے، امیر جو تھے مال و دولت والے، جب ان کی عرض و نیاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑھی تو جو غریب صحابہ کرام تھے ان کو زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، تو پھر یہ حکم نازل کیا گیا کہ چاہے کوئی امیر ہے یا غریب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر راز و نیاز کی باتیں وہی کرے گا جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے صدقہ کر کے آئے گا۔ وہ بندہ بیٹھ کر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر سکتا ہے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مشورہ کیا کہ صدقہ کتنا ہونا چاہیے، کہ یہ جو حکم نازل ہوا ہے کہ بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے صدقہ کرو، تو صدقہ کرنا کتنا ہے؟ کیا 1 دینار کافی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، یہ 1 دینار تو بہت زیادہ ہے۔ فرمایا پھر نصف دینار کافی ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا نصف دینار بھی بہت زیادہ ہے۔ فرمایا پھر تم بتاؤ کہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو عرض کرتے ہیں آقا یہ جو کہ 1 دانے کے برابر ہونا چاہیے، یعنی آپ کی بارگاہ میں جو بندہ بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ اتنا صدقہ کر کے ہے جتنا جو کا 1 دانہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا علی تم تو بہت ہی زیادہ نرم دل ہو۔
اچھا، اب یہ بات ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس ایک دینار تھا، میں نے وہ دینار صدقہ کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں نے 10 سوالوں کے جواب دریافت کیے۔ یہ ان کی طرف اگر جائیں تو بات لمبی ہو جاتی ہے، پھر کسی دن انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ 10 سوال اور ان کے جواب کون کون سے تھے۔ انہوں نے صدقہ بھی دیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوالات کے جوابات بھی لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، فرمایا کیا تم اپنی تنگ دستی کی وجہ سے صدقہ دینے سے ڈر رہے ہو؟ تو اس آیت کے ساتھ پچھلی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی پہلے جو حکم فرمایا تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے صدقہ دیا کرو، بعد میں اس آیت کو نازل کر کے وہ صدقہ دینے کا حکم منسوخ کر دیا کہ اب تم جب چاہو رسول اللہ کی بارگاہ میں بغیر صدقے کے بھی حاضر ہو سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے صدقہ دینے والی، اس پر اکیلے میں نے عمل کیا ہے اور کسی کو اس پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ اس سے پہلے یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اس آیت کے اندر جو حکم نازل ہوا، اس حکم پر صرف دنیا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہے، اور آپ کے عمل کرنے کے علاوہ کسی اور بندے کو اس پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ اس سے پہلے یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں انا اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے میں نے نماز پڑھی ہے۔ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنی شروع کی ہے تو آپ کے بعد جس بندے نے سب سے پہلے نماز پڑھی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ میں ہوں، یعنی حضرت علی نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ سیدنا عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے میں مکہ مکرمہ حاضر ہوا، ہم حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، اور اس وقت ابھی وہ بھی ایمان نہ لائے تھے، ابھی انہوں نے بھی اسلام قبول نہ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور پھر اس کے بعد وہ قیام میں، جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ قیام میں کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک بچہ آیا، وہ بھی اس نوجوان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک عورت آئی تو وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی، انہوں نے قیام کیا، رکوع کیا اور پھر سجدہ کیا۔ سیدنا عفیف کہتے ہیں میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ کتنی حیران بات ہے، حیران کن بات ہے کہ انہوں نے پہلے قیام کیا ہے، پھر رکوع کیا ہے، پھر سجدہ کیا ہے، تو یہ کیسی عجیب اور کیسی انوکھی بات ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں ان کو نہیں جانتا، یہ نوجوان کون ہے، یہ خوبرو نوجوان کون ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ یہ نوجوان میرے بھائی حضرت عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ ہے، اور فرمایا اس بچے کے بارے میں جانتے ہو کہ یہ بچہ کون ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ میں ان کو نہیں جانتا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ یہ بچہ ہمارا بھتیجا علی بن ابی طالب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس عورت کو جانتے ہو کہ یہ عورت کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں ان کو نہیں جانتا۔ فرمایا کہ یہ ہمارے بھتیجے محمد کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ اسی طرح آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہے۔
ویسے تو اپنے کندھوں پر حسن و حسین کو بھی سوار کیا ہے اور دیگر بچوں کو بھی سوار کیا ہے، لیکن ان کو بطور شفقت بچپن کی حالت میں جس طرح والدین یا بڑے چھوٹے بچوں کو کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، ان کو بطور شفقت اٹھایا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بالکل بچے نہیں تھے، بلکہ یہ بڑے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھنے کا ان کو شرف حاصل ہوا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اور وہاں پر جو بتوں کی مورتیاں بنی ہوئی تھیں ان کو گرانا تھا، نیچے والی گرا دی، اب جو اوپر تھی ان کو گرانے کی باری تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں سرکار دو عالم میرے کندھوں پر سوار ہوئے، مجھے کہتے ہیں علی اب کھڑے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں جب میں نے کھڑے ہونا چاہا تو مجھ سے کھڑا نہ ہوا گیا، سرکار نے کمزوری محسوس کی تو فرمایا ٹھہر جو۔ آقا کونین اترے اور آپ نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت علی سے فرمایا کہ اب تم میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم کے کندھوں پر سوار ہوا اور مجھ سے فرمانے لگے کہ اب یہ جو اوپر بت ہیں ان کو گرا دو۔ فرماتے ہیں ان میں سے کوئی مورتیاں پتل کی تھی، کوئی تانبے کی تھی، کوئی لوہے کی تھی۔ میں نے ان کو جب نیچے گرایا تو وہ حیران کن ایسے ٹوٹنے لگی کہ جیسے شیشہ زمین پہ گر کے ٹوٹتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں سرکار دو عالم کے کندھوں پر بیٹھا ہوا تھا میرا حال یہ تھا انہو لا یخیل الی انی لو شئت لنلت افق السماء۔ کہتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر خود کو اتنا بلند و بالا اور اتنا اونچا محسوس کر رہا تھا کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کے کناروں کو چھو لیتا۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج اور بلندیاں عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے۔ ویسے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خصوصیت ہے کہ وہ بھی سرکار کے داماد ہیں، لیکن جو شان ان کی ہے اس حوالے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ کائنات کا جو نکاح ہوا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے حکم دیا ان ازوجا فاطمہ من علی کہ میں حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کو کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کے ساتھ حضرت سیدہ کائنات کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کی شان بیان کی ہے، وہ مقام اور مرتبہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دیگر صاحبزادیوں کا بیان نہیں کیا۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا سیدۃ نساء العالمین، یہ سارے زمانے کی عورتوں کی سردار بن گئی ہے۔ تو یہ ان کی جو خصوصیت ہے یہ بھی کسی اور کا مقدر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ خصائص ہیں، ان کی بڑی شان ہے اور ان کا بڑا مقام ہے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، آج یوم شہادت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اپنے گھروں کے اندر ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کر کے، ذکر و اذکار کر کے، نفلی عبادات کر کے، لنگر تقسیم کر کے، جس طرح ہو سکے آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے نذرانے پیش کیے جائیں، آپ کے توسل سے دعائیں مانگی جائیں، آپ کے فیضان سے برکتیں حاصل کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔